أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون. وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. صدق اللہ العظیم. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور اس کے کرتے پر جھوٹ موٹ کا خون بھی لگا لائے. اس نے کہا نہیں بلکہ تم نے دل سے ایک بات بنائی ہے. اب صبر ہی بہتر ہے اور اللہ ہی سے مدد مانگتا ہوں اس بات پر جو تم بیان کرتے ہو. اور ایک قافلہ آیا پھر انہوں نے اپنا پانی بھرنے والا بھیجا. اس نے اپنا ڈھول لٹکایا کہا کیا خوشی کی بات ہے, یہ ایک لڑکا ہے, اور اسے تجارت کا مال سمجھ کر چھپا لیا. اور اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ وہ کر رہے تھے. اسے ناقص قیمت پر بیچ آئے گنتی کی چونیوں پر, اور اس سے بیزار ہو رہے تھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. برکت رمضان اور میٹرو نیوز کی نشریات سحری کا وقت, ایک خوبصورت وقت 25ویں روزے کو اختیار ہم کرنے جا رہے ہیں. اللہ پاک پروردگار آپ سب کو یہ رات مبارک کرے. آمین. اللہ آپ کی ساری عبادتوں کو قبول فرمائے. آمین. اللہ آپ کی ان سارے اعمال کو قبول فرمائے جو آپ اللہ کے لیے کر رہے ہیں, اپنے دوستوں, رشتہ داروں, عزیزوں کے لیے. اللہ پاک پروردگار ہر طرف سے برکت دے, آپ کے روزوں کو قبولیت دے, آپ کی نیکیوں کو, آپ جس طرح اپنے ملک, اپنے شہر, اپنے گھر, اپنے محلوں میں لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں, گھر والوں کی خدمت کر رہے ہیں, اللہ اسے قبول فرمائے. آمین. اللہ ہماری ٹیم کو بھی برکت دے. آمین. اور اللہ پاک پروردگار ان سب بچوں کو جو اپنے گھر سے دور آئے ہوئے ہیں اور یہاں کراچی میں ایک خوبصورت محفل سجا کے بیٹھے ہیں, اللہ ان کو بھی برکت دے اور یہ خوش خوش اپنے گھروں کو لوٹیں. اور ساری خوشیاں, ساری برکتیں, ساری دعائیں ان سارے لوگوں کا بہت شکریہ جو پی جے پی ہے, پاکستان کی سب سے بہترین ٹریول ایجنسی, پھر گلیم گیس, پھر بیسٹ ہوم والے, اور بگاہے جو ہماری مدد کر رہے ہیں اور اس پروگرام کو خوبصورت بنانے میں ہمارا ساتھ دے رہے ہیں. اور اب میں آؤں گی اپنے بھائی محمد عریب کی طرف. السلام علیکم عریب. وعلیکم السلام. السلام علیکم. آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ. آج کی رات آپ بہت خوبصورت اچھے لگ رہے ہو. ہم لوگ بیچ میں کہیں نہ کہیں دونوں بہن بھائی ہماری ٹیم کے لوگ تھوڑے ہوئے ادھر ادھر, لیکن اللہ پاک کا شکر ہے کہ ہم لوگوں نے اپنے کو سنبھال لیا, اللہ نے ہم پہ اپنا کرم کیا. رب کریم کا آج کی رات بہت بڑی رات ہے عریب, دعاؤں کی رات ہے, ایک ایک لمحے کو ضائع نہ کرنے کی رات ہے. اور ہمارے جو اسپانسرز کا آپ نے دعائیں کی, پی جے پی کا آپ نے بتایا, گلیم گیس کا آپ نے بتایا, اس کے علاوہ بیسٹ رومز کا آپ نے بتایا, لغاری بوتیک
کا جی بتانا جو ہے ہاں، وہ میں تھوڑا سا لغاری رہ کو گیا. بھول جاتی ہوں. پھر ہربیون کے پروڈکٹس ہیں وہ بھی رہ گئے, اور ان سب کا بہت مشکور و ممنون ہے ان تمام احباب نے ایک بہتر نشریات آپ کے سامنے لانے کی ہمارے ساتھ کوشش کی ہے, اور کوشش یہ کی ہے کہ جو بہتر دین کی اس وقت شکل ہے, جو بہتر اس وقت تمام معاملات ہیں, جو واقعی حقیقتاً دین ہے, وہ اب تک ہم بہتر طریقے سے پہنچا سکیں. تو ان سب کی یہ جو کوشش ہے اللہ پاک اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور میں فرمائے. آج ساری ٹیم کی یہ بھی مشکور ہوں, ظفر بھائی سمیت, جنہوں نے, ظفر صاحب نے جو کوشش کی کہ میری خواہش کو آپ لوگوں نے پورا کیا, کہ میرا بڑا شوق تھا کہ میں بھی اس دین کی محفلوں میں آؤں اور اس طرح لوگوں سے مخاطب ہوں, اپنی دل کی باتیں کروں. تو آپ نے موقع دیا, اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اب ہم ہر سال ایک دوسرے کے ساتھ رہیں گے اور جڑے رہیں گے, اور اس کو مضبوط ایک زنجیر بنائیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. اور آپ بتائیں کیا چیزیں چل رہی ہیں اس وقت, اور کیا تمام معاملات ہیں؟ معاملات یہ بہتر ہے آپ کی. ابھی لوگ طبیعت بہت زیادہ جو ہے نا وہ بہت کالز آ رہی تھی, بہت لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپا کہاں چلی گئے اچانک. ظفر بھائی نے بھی تو بنڈ کی نا, اس دن وہاں جے ڈی سی میں اعلان کر دیا یہ 4 دن ہاسپٹل میں داخل رہی. میں نے کہا میں یہی نہیں چاہ رہی تھی, کیونکہ وہ سوشل میڈیا جو ہے نا بہت زیادہ خواہ اس باتوں کو وہ کر دیتا ہے. اب ظاہر ہے ہم لوگ بھی پلاسٹک کے تو نہیں ہیں بیٹا, انسان ہیں, اگر بیمار ہو جائے. میں صرف اوور ورک کی وجہ سے مجھے بخار ہو گیا تھا. وہ 2-3 دن جاگی ہیں. جی ہاں, مسلسل جب جاگیں گے خاصا جو ہے وہ اس چیز میں اتنا کام کر رہی تھی, پھر عید کی ریکارڈنگز وغیرہ ان تمام چیزوں میں بہت زیادہ مشغول تھی. تو جو ہے وہ پھر روزہ پکا رکھتے ہیں ہم, نماز پوری پڑھتے ہیں, اور نماز کے علاوہ عبادت نے ابا اماں کے لیے قرآن کا ایک پارہ پڑھنا ہوتا ہے. تو یہ سارے جب ملا کے تو پھر واقعی وہ پھر اس کے بعد آپ کی ریکارڈنگز ہیں, چیزیں ہیں. ناظرین اکرامی, گفت و شنید کا سلسلہ جاری و ساری رہے گا. یہاں ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد, اور اس کے فوراً بعد جو ہے وہ تقریری مقابلہ ہے, اور آج جو ہے وہ بہتر انداز میں سیمی فائنل جو ہے وہ بچوں کے درمیان ہوگا. آئیے ایک بریک کے بعد ملتے ہیں, اور ایک بہتر انداز میں برکت رمضان کی نشریات کو آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں. دیکھتے رہیے برکت رمضان. ویلکم بیک ناظرین, ایک بار آپ کو پھر سے خوش آمدید پیش کرتے ہیں ماہ رمضان کی خوبصورت لائیو نشریات بنام برکت رمضان. اور اس وقت اس ماحول میں داخل ہو چکے ہیں کہ جہاں اس پوری نشریات میں ایک بہتر طریقے سے ہم یوتھ کو انگیج کرتے ہیں. اور آج سیمی فائنل ہے آپا, اور آج بھی ہمارے ساتھ وہ موجود ہے. پچھلی ڈیبیٹ کمپٹیشن میں ہمارے ساتھ نہیں تھے عابد بھائی, اور عابد بھائی کا کمٹمنٹ لیول میں بارہا بتاتا رہتا ہوں کہ کتنے کمٹمنٹ کے پکے ہیں, لیکن ایک اچانک ایمرجنسی ایسی آ گئی تھی کہ ہم نے خود نے کہا, عابد بھائی وہاں آپ کو صحیح کرنا چاہیے. اور آج میرے ساتھ وہی شخصیت موجود ہے جو کہ رمضان ٹرانسمیشنز میں اور ٹی وی چینلز پر ڈیبیٹ کی بنیاد رکھنے والے, یعنی کنگ میکرز آف ڈیبیٹرز, جناب عابد علی امنگ صاحب موجود ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. عابد بھائی خیریت سے ہیں آپ؟ طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ عابد بھائی اجازت ہے شروع کریں, مقابلے کا آغاز کریں؟ وقت کم ہے. بہت شکریہ. اچھا, آج کا مباحثہ یہ تو یہاں تک پہنچ گئی. ہاں, آمنہ بھی پہنچ گئی ہے, حیدر بھی پہنچ گئے. اور آپا آج کا موضوع کیا ہے پتہ ہے؟ نہیں, آج کا موضوع ہے جمہوریت آمریت سے بہتر ہے. ایک بہت جو ہے آج کافی سیاسی طریقے کی تقریر, سیاسی بھی ہوگا, اور کیونکہ بچے تو غیر سیاسی ہوتے ہیں اور یہ اپنے اپنے انداز سے جو ہے کیسے بولیں گے سیاست. ہاں, آج ہمارے ساتھ موجود ہے بحریہ فاؤنڈیشن کالج مورو سے تعلق ہے, اور یہ شہزادی مورو کی شہزادی ہے. آج آمنہ یہ کہتی ہیں کہ جمہوریت آمریت سے بہتر ہے. آمنہ تیار ہیں آپ؟ ہماری سماعتیں آپ کے لفظوں کی منتظر. جمہوریت آمریت سے بہتر ہے کہ میں بھرپور حمایت کرتی ہوں, کیونکہ قرارداد میں موجود پہلا لفظ جمہوریت سے مراد ابراہم لنکن کے نظریے کے حساب سے ایک ایسا نظام حکومت جہاں حکومت عوام کی ہو, عوام کے لیے ہو اور عوام کے ذریعے ہو. قرارداد میں موجود دوسرا لفظ آمریت سے مراد ایک ایسا نظام حکومت جس میں فرد واحد کی فرما روانی چلتی ہو, اور بہتر ہے سے مراد موازنے میں ایک جمہوریت ایک اچھا نظام ہے. صدر عالی وقار, جمہوریت ایک ایسا نظام ہے جو مساوات, بھائی چارے اور باہمی مشاورت کی رضامندی کا درس دیتا ہے, جبکہ آمرانہ نظام جبری فیصلے مسلط کرتا ہے. جمہوریت آمریت سے بہتر ہے جو حقائق کو تسلیم کرتا ہے اور حقوق کو تقسیم کرتا ہے. جمہوریت آمریت سے بہتر ہے جو بیرونی دنیا سے فاصلے مٹا کر دوستانہ تعلق کو مضبوط کرتا ہے. معاشی اعتبار سے جمہوریت اور آمریت کا موازنہ کیا جائے تو 2020 میں UNDP کی رپورٹ کے مطابق ناروے, جو ایک امیر ملک نہیں لیکن جمہوری عمل کے تسلسل کی وجہ سے وہاں کی آبادی کا صرف 9% حصہ غریب عوام کے زمرے میں آتا ہے, اور قطر جس کا شمار دنیا کے امیر ترین ممالک میں ہوتا ہے, جمہوری نظام نہ ہونے کی وجہ سے وہاں کا 28% طبقہ غربت کے سطح سے بھی نیچے ہے. اور جمہوری نظام جب پروان چڑھے تو بنگلہ دیش جیسا ملک جو 1971 میں دنیا
موجوں. اسی آمرانہ نظام نے وطن کی بیٹی عافیہ صدیقی کو غیروں کے حوالے کیا. اسی نظام نے لال مسجد کے تقدس کو پامال کیا. اسی نظام نے عدلیہ کو یرغمال بنانے کی کوشش کی, اور اسی نظام کی بدولت ایک حکمران نے 90 دن کے اندر الیکشن کرنے کا وعدہ کر کے 11 سال جبری حکومت کی. صدر عالی وقار, جمہوریت پھولوں کی بستی, آمریت کانٹوں کی وادی. جمہوریت نے ہمیں ہماری پہچان دی, نام دیا, مقام دیا. آمریت نے ہم سے ہماری شناخت چھینی, ہمیں رسوا و بدنام کیا. صدر عالی وقار, میرے مخالف سندھ سے آنے والے خود آج جس آزادی کے ساتھ اظہار رائے کریں گے, یہ بھی تو حسن جمہوریت ہے, ورنہ آمریت تو زبابندی کا دوسرا نام ہے. تو کیوں نہ آج ان کی زبابندی کرتے ہوئے انہیں 3 منٹ کے بجائے 1 منٹ بولنے کا موقع دیا جائے. لیکن میں جانتی ہوں یہ پھر بھی نہیں مانیں گے, اور آخر میں جمہوری طریقہ کار سے ہی باشعور ایوان سے اپیل کریں گے کہ ہماری پیش کردہ قرارداد مسترد کی جائے. مگر مجھے یقین ہے کہ ہر باشعور فرد اچھی طرح یہ جانتا ہے کہ بری سے بری جمہوریت اچھی سے اچھی آمریت سے بہتر ہوتی ہے. آپ کی سماعتوں کا بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ, بہت شکریہ. دوسرے شریک مقابلہ ITC سینٹر حیدرآباد سے تعلق ہے. سلمان زیدی صاحب کا یہ سینٹر ہے, اور حیدر علی کہتے ہیں کہ جمہوریت آمریت سے بہتر نہیں ہے. حیدر, تیار ہیں آپ؟ جی. ہماری سماعتیں آپ کے لفظوں کی منتظر. صدر علی وقار پیش کردہ قرارداد جمہوریت آمریت سے بہتر ہے. میں اس قرارداد کی بھرپور مخالفت کرتا ہوں. صدر علی وقار, قرارداد میں موجود پہلا اہم لفظ جمہوریت سے مراد وہ حکومت جو عوام کے ووٹوں کے ذریعے ایوان تک پہنچے, اور اس حکومت میں ایک فرد یا ایک شخص یا ایک سے زائد حکومتوں سے مراد ہے. صدر علی وقار, جبکہ دوسرا اہم لفظ آمریت سے مراد وہ حکومت جو فقط ایک شخص یا ایک جماعت پر مبنی ہو, اور تیسرا اہم لفظ بہتر سے مراد اچھا ہونا یا عمدہ ہونے کے ہیں. گویا قرارداد کا مفہوم کلی کچھ یوں طے پایا کنٹینیو کرو بیٹا. گویا قرارداد کا مفہوم کلی کچھ یوں طے پایا کہ عوام کی منتخب شدہ حکومت خود مختار حکومت سے بہتر ہے, اور میں اس قرارداد کی بھرپور مخالفت کرتا ہوں. صدر علی وقار, قرارداد کو اگر عقلی اعتبار سے دیکھا جائے تو نیکسٹ پیرا, جو پیرا یاد آ رہا ہے وہاں سے شروع کریں. صدر علی وقار, قرارداد کو اگر عقلی اعتبار سے دیکھا جائے تو جس جماعت میں نو ایشو. نیکسٹ, ٹھیک ہے, بہت شکریہ. دوسرے فیور میں کون آ رہا ہے بھائی؟ تیسرے شریک مقابلہ ہمارے ساتھ موجود ہے علی حسن, جامعہ علی المرتضیٰ, کراچی سے تعلق ہے, اور علی کا کہنا ہے جمہوریت آمریت سے بہتر ہے. علی, تیار ہیں آپ؟ ہماری سماعتیں آپ کے لفظوں کی منتظر. علی وقار, زیر بحث قرارداد میں جمہوریت سے مراد ابراہم لنکن کے قول کے مطابق گورنمنٹ آف دا پیپل, بائی دا پیپل, فار دا پیپل ہے, جبکہ آمریت سے مراد جبر سے حاصل کیا گیا اقتدار و اختیار ہے, جبکہ لفظ بہتر موازنے کے لیے استعمال ہوا ہے. تو قرارداد کا مفہوم کلی کچھ یوں طے پایا کہ لوگوں کی باہمی رضامندی اور انتخاب سے بنائی گئی حکومت جبر سے حاصل کی گئی حکومت سے بہتر ہے. جب قرارداد کا مفہوم اس قدر واضح ہے تو میں اس کی بھرپور حمایت کرتا ہوں. جناب والا, جمہوریت کا بنیادی ماخذ سیپریشن آف پاور کا نظریہ ہے کہ جس میں طاقت کو تقسیم کر دیا جاتا ہے, اور اس میں کسی ایک فرد کی اجارہ داری نہیں چلتی. اور جبکہ آمریت میں طاقت کا سرچشمہ ایک فرد کو بنا دیا جاتا ہے جس کے پاس مکمل اختیارات ہوتے ہیں, تو ظلم و زیادتی کے امکانات بڑھ جاتے ہیں, اور اعتدال اور پرامن معاشرے کے لیے طاقت کا تقسیم ہونا بہتر ہے. تو ثابت ہوتا ہے کہ جمہوریت آمریت سے بہتر ہے. جناب والا, اگر منطقی اعتبار سے قرارداد کا جائزہ لیا جائے تو جمہوری حکومت عوام کی رضامندی اور عوام کے لیے ہوتی ہے, جبکہ آمریت جبر سے حاصل کیا گیا اقتدار ہوتا ہے. تو کبھی بھی زبردستی حاصل کی گئی چیز عوامی انتخاب سے بہتر نہیں ہو سکتی. تو ثابت ہوتا ہے کہ جمہوریت آمریت سے بہتر ہے. جناب والا, اگر سیاسی اعتبار سے قرارداد کا جائزہ لیا جائے
تو हुकूमत चूंकि अवाम के लिए होती है तो अवाम के पास हुकूमत मुंतखब करने से लेकर हुकूमत खत्म करने तक के इख्तियारात होते हैं, जबकि आमरीत में एक शख्स लामुतनाही इख्तियारात का मालिक होता है जो 90 दिन का कहकर 12 साल तक हुकूमत करता है। और चूंकि अवामी इख्तियारात जबर से बेहतर होते हैं तो साबित होता है कि जमहूरियत आमरीत से बेहतर है। जनाब वाला, अगर करारदाद को माशी एतबार से देखा जाए तो जमहूरियत एक बाज़ाब्ता, मुस्तहकम और मजबूत तर्ज हुकूमत का नाम है जिसमें एक सरमायादार बेखौफी से अपना सरमाया लगाता है, माशी मंसूबा बंदी होती है और मुल्क तरक्की करता है। जबकि आमरीत में एक सरमायादार खुद को महफूज नहीं समझता, सरमाया नहीं लगाता, मंसूबा बंदी नहीं होती और मुल्क तनज़्ज़ुली का शिकार होता है। तो साबित होता है कि जमहूरियत आमरीत से बेहतर है। और जनाब वाला, मेरे मुखालिफिन ने कोई दलील ही नहीं दी तो मैं रद्द कैसे करूं। और जनाब वाला, अगर फिर भी बकौल उनके मान लिया जाए कि अगर आमरीत बेहतर होती तो सुकूते ढाका जैसा सानिया आमरीत के दौर में न होता। और जनाब वाला, अगर आमरीत बेहतर होती तो मुल्क पाकिस्तान की तारीख की बदतरीन दहशतगर्दी आमराना दौर में न होती। तो साबित होता है कि जमहूरियत आमरीत से बेहतर है। शुक्रिया। वही वाह। आखिरी शरीक मुकाबला कामरान जुबैर, बहरिया कॉलेज कराची से ताल्लुक है और इनका कहना है जमहूरियत आमरीत से बेहतर नहीं है। तैयार हैं आप? हमारी समातें आपके लफ्जों की मुंतजर। जमहूरियत आमरीत से बेहतर है। जनाबे वाला, जमहूरियत की कुछ अक़साम है, लेकिन चूंकि हिमायत ने जमहूरियत की किसी खास सिंफ का तायुन नहीं किया तो लफ्ज़ जमहूरियत से मुराद हम तमाम किस्म की जमहूरियत लेंगे जिसकी तारीफ अब्राहम लिंकन ने गवर्नमेंट ऑफ द पीपल फॉर द पीपल बाय द पीपल से की है। आमरीत के मानी है कि एक शख्स या एक फर्द का, एक शख्स या एक तबके का किसी माशरे या मुल्क पर मुकम्मल हुकूमत बाख्तियार होना। जनाबे वाला, लफ्ज़ बेहतर के मानी बेहतरीन के नहीं है बल्कि किसी एक शय के दूसरे के मुकाबले में अच्छा होने के हैं। करारदाद का मुकदमा यह है ही नहीं कि जमहूरियत आमरीत से बेहतरीन है, बल्कि यह है कि दोनों निज़ामों में से कौन सा कम बुरा है या कौन सा ज्यादा मौसर है। तो करारदाद का मफहूम यह तय पाया कि जमहूरियत आमरीत से निस्बतन ज्यादा बेहतर है, लेकिन करारदाद झूठ पर मबनी है, सो मैं इसकी भरपूर मुखालफत करता हूं। जनाब वाला, करारदाद पर बहस करने का एक उसूल है, चूंकि यहाँ जमहूरियत और आमरीत का मुवाजना किया गया है, सो मैं जब जमहूरियत के हक में दलील दूं, जब मैं किसी एक निजाम के हक में दलील दूंगा तो दूसरे को रद्द कर देगी, और जब मैं एक को रद्द करूंगा तो दूसरे की तस्दीक कर देगी। जनाब वाला, मेरी पहली दलील सुकरात का वो कौल है जो उसके शागिर्द अफलातून ने अपनी किताब रिपब्लिक में नकल किया है कि जमहूरियत चाहे बिलवास्ता हो या बिला वास्ता, उसमें एक खानदा और नाखानदा का वोट बराबर होता है। जैसे कि एक आम बेवकूफ की राय भी उतनी ही अहम है जैसे जितनी कि एक दानिश्वर की राय। सो जमहूरियत दानिश्वरों की बेकदरी करती है और उमूमन बेवकूफ लोगों को ही हुकूमत के लिए मुंतखब करते हैं, लिहाजा जमहूरियत आमरीत से बेहतर नहीं। मेरी दूसरी दलील, जनाब वाला, जमहूरियत में इख्तियारात को तकसीम कर दिया जाता है जिससे फैसले में ताखीर होती है और दोनों मुत्तफिका फैसला ना होने की वजह से कौमी सलामती खतरे में पड़ जाती है। जैसा कि आलमी इंकशाफात की किताब द प्रोटोकॉल्स एडिशन 2003 में यह वाज़े तौर पर लिखा है कि लोग समझेंगे कि हुकूमत हमारी है, लेकिन हम एक फर्द के इख्तियार को 300 लोगों में तकसीम कर देंगे और ये 300 लोग कभी भी हमारे सरमाए या पैसे के खिलाफ मुत्तफिक नहीं हो सकेंगे। और ये जो इन्होंने कहा कि नॉर्वे की तरक्की का सबब जमहूरियत नहीं, जनाब वाला, माशी निजाम सियासत के जेर असर नहीं आता। नॉर्वे की तरक्की का सबब डेमोक्रेसी नहीं बल्कि सोशलिज्म है, और कतर की गैर तरक्की याफ्ता होने का सबब कैपिटलिज्म है जिसका सियासी निजाम से कोई ताल्लुक ही नहीं। जनाब वाला, मेरी तीसरी दलील, माइकल मैन ने अपनी किताब द डार्क साइड ऑफ डेमोक्रेसी में यह बात वाज़ेह की है कि जमहूरियत का सबसे बड़ा नासूर करप्शन है और आमरीत का सबसे बड़ा मसला इंतकाम, लेकिन करप्शन से आम आवाम जुबू हाली का शिकार होती है, जबकि आमरीत का इंतकाम आवाम को तबाह करने वालों को तबाह कर देता है। तो साबित हुआ आवाम के लिए आमरीत जमहूरियत से ज्यादा बेहतर है। दुनिया के लायक तरीन वज़राए आज़म में से विंस्टन चर्चिल ने 11 नवंबर 1947 को अपनी तकरीर में कहा, डेमोक्रेसी इज द डार्क फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, क्योंकि वो समझते थे जब तक बादशाहत थी तो बरतानिया ने मुल्कों पर कब्जा किया, जब बादशाहत खत्म हुई तो बरतानिया को अपने इख्तियारात से अपने इलाकों से दस्तबरदार होना पड़ा। तो बताया जाए कि जो चीज बादशाह से ज्यादा बुरी है वो जो चीज बादशाह से ज्यादा बुरी है वो बादशाह से अच्छी जमहूरियत से कैसे बेहतर हो सकती है। जब पहली मुकर्ररा ने कहा कि जमहूरियत मसावात का दर्ज देती है, तो मसला ही यही है। जनाब आप मुझे खुद बताएं कि मेरे और जनाब मुंसिफ का फहम बराबर है? नहीं ना, लेकिन मेरा और इनका वोट बराबर है, तो जमहूरियत अकली एतबार से रद्द होती है। कहा गया कि जमहूरियत बद से बदतरीन जमहूरियत अच्छी से अच्छी आमरीत से बुरी होती है, लेकिन खाने वालों के लिए। अरे वाह, बहुत जबरदस्त एक एजाजी तकरीर हमारे पास होती है। और आज आबिद भाई, आप जो शख्स यहाँ पर आए हैं जो आज एजाजी तकरीर करेंगे, मेरा उनसे खासा एक वो रहा है, रिश्ता रहा है, और हमने साथ बहुत जगहों पे सफर किया है। कहते ना किसी को भी जानना हो तो उसके साथ सफर किया जाए। और
نہیں نہیں یہ سمجھ کہا جا سکتا ہے, آپ چھوڑیں بات دبائیں. 1-0 بھی ہوتا ہے. نہیں, عابد بھائی نے اس چیز کو خاصا وہ کیا, اور عابد بھائی نے یہ کہا کہ سیمی فائنلز میں اور فائنلز میں ہم ان لوگوں کو لے کر آئیں گے کہ جو واقعی اس فیلڈ کے اندر ایک خاصا اپنا معیار رکھتے ہیں اور تقریریں جو ہے وہ خاصے ٹائم سے کرتے ہوئے آ رہے ہیں. تو آج ایسی ایک شخصیت ناظرین گرامی میرے ساتھ موجود ہے. حیدرآباد میں ویسے بیسیکلی تعلق ان کا سکر سے ہے, لیکن شہر حیدرآباد آئے, حیدرآباد کا علمبردار کرتے ہوئے مختلف آل پاکستانز میں جو ہے وہ نمائندگی کی, کئی کے ونرز رہے, پھر اس کے بعد اس وقت ڈائریکٹر ہے پاورفل ٹاک کے, ٹیچنگ بھی کرتے ہیں, ڈیبیٹ سکھاتے بھی ہیں, حیدرآباد سے آج نمائندگی کر رہے ہیں. میرے ساتھ انصب قریشی صاحب موجود ہیں. السلام علیکم بھائی, آپ خیریت سے ہیں؟ طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ انصر کوئی دھمکی دے کے آئے ہو عریق کو؟ نہیں, دینے کی ضرورت نہیں پڑتی. اچھا نہیں پڑتی, سے دیکھ لیا ہو. ہاں, انصب کا موضوع ہے ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے. جی بسم اللہ. میرے ملک میں تماشا ہوتا نہیں, لگایا جاتا ہے صدر اعلی وقار. کمرے کا دروازہ کھلا, کمرے کے کونے میں بیٹھا ایک نوجوان, میں نے نہیں کیا کی دہائی دے رہا ہے. جسم پر لرزش طاری ہے, مگر میں اس تماشے میں خاموش تماشائی فقط تماشا دیکھنے کے لیے موجود ہوں کہ صدر اعلی وقار چند نوجوان اس نوجوان کو سر کے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹنا شروع کرتے ہیں اور ولی خان یونیورسٹی کے میدان میں لا کر پٹخ دیتے ہیں. اس کی چیخو پکار, آہو بکا میری سماعتوں سے ٹکرا رہی ہے, مگر میں سمم بکمن امیون کی مثال خاموش ہوں. اینٹوں, لکڑیوں اور پتھروں سے اس کے سر کی ہڈیوں کو کچلا جا رہا ہے, مگر میں سمم بکمن امیون کی مثال خاموش ہوں. میں نے نہیں کیا, مجھے نہیں معلوم, مجھے معاف کر دو کہ صدائیں میری سماعتوں سے ٹکرا رہی ہیں, مگر میں سمم بکمن امیون کی مثال خاموش کھڑا ہوں کہ صدر اعلی وقار. اس کی آوازیں میری حصے سماعت سے ٹکرانا بند کرتی ہے. ولی خان یونیورسٹی میں مشال خان کو بے دردی سے قتل کر دیا جاتا ہے اور اس کی تڑپتی ہوئی لاش یہ پکار رہی ہوتی ہے کہ بازیچہ اطفال ہے دنیا میرے آگے. ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے, ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے. پانی کی بوند سے انسانی خون تک ہم تماشوں میں گھرے ہوئے ہیں صدر اعلی وقار. تماشا تو دیکھیے کہ آج بھی بھوک و افلاس کی ماری مائیں اپنے بچوں کو فروخت کرنے پر مجبور ہیں. تماشا تو دیکھیے کہ آج بھی حاکم وقت اپنی کرسی کو بچانے کے لیے آئین اور قانون کی دھجیاں اڑانے میں مصروف ہے. تماشا تو دیکھیے کہ آج بھی بنت حوا کی عزت غیر محفوظ ہے, اور تماشا تو دیکھیے کہ آج بھی میرے ملک کے مقدس ایوانوں میں لوٹوں کی تصویر ہے, اور یہ تماشے کئی سالوں سے محو رقص ہے. اور اب تماشائی بھی سوال کرتے ہیں کہ بکھر جائیں گے کیا ہم, تب تماشا ختم ہوگا. میرے معبود آخر کب تماشا ختم ہوگا, میرے معبود آخر کب تماشا ختم ہوگا. چراغ ہجرائے درویش کی بجھتی ہوئی لو ہوا سے کہہ گئی ہے اب تماشا ختم ہوگا, ہوا سے کہہ گئی ہے اب تماشا ختم ہوگا. شکریہ بھائی واہ, بہت زبردست بہت زبردست بہت زبردست. بہت شکریہ انصب قریشی صاحب. رکے قریشی صاحب کہاں جا رہے ہیں آپ, کہاں جا رہے ہیں؟ ایک لگاری بوتیک کی جانب سے ایک گفٹ ہیمپر ہے آپ کے لیے, اور یہ ایک تحفہ ہے آپ کے لیے, یادگاری تحفہ ہے آپ کے لیے, اسے لے کر جائیں, سلامت رہیں. بہت شکریہ, جزاک اللہ. اور میں چاہوں گا کہ چاروں بچے جو ہے وہ اس وقت آ جائیں. عابد بھائی رزلٹ بتائیں گے. جی عابد بھائی. بہت کم وقت ہے بیٹا, ذرا سا بٹن پریس کر کے دونوں مائک بند کر دیجئے. جی میرے خیال میں شاید بہت کم وقت ایسے آپ کو بڑے مقابلے آپ کو بہت کم ایسے ملتے ہیں جس میں لوگوں کو رزلٹ معلوم ہوتا ہے. جی ہاں, اور آج کا رزلٹ لوگوں کو معلوم ہے. میں نہیں سمجھتا کہ آج میرے لیے کوئی بہت زیادہ مشکل کام تھا, بچوں نے آسان کیا میرے لیے کام. دو باتیں. پہلی بات, آپ نے جمہوریت آمریت کی بات کی, تو میری ذاتی رائے یہ ہے, یہ بات بالکل درست ہے جو آپ نے کہا تھا. 100% آپ بچوں نے جو یہ بات کہی کہ ایک طرف ڈاکٹر عبدالقدیر ہیں اور ایک طرف رحمان ڈکیت ہے, دونوں کا ایک ووٹ ہے. ڈاکٹر عبدالقدیر ساری زندگی اس ملک کی خدمت کرتے رہے, لیکن ان کے ووٹ کی ایک اہمیت ہے, اور رحمان ڈکیت نے ہمیشہ نقصان پہنچایا واللہ عالم بالغیب, لیکن اس کا ایک ووٹ ہے. میری ذاتی رائے یہ ہے کہ اگر اس قسم کی جمہوریت ہے تو پھر آبویسلی ہمارے لیے یہ کہنے میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جمہوریت جو ہے وہ کم از کم ایک اچھا نظام حکومت نہیں ہے.
میں نے ایک بات کہی تھی اسمبلی میں آپا، میں آج آن ایئر یہ بات کہنا چاہوں گا اگر کہیں تک یہ بات پہنچ جائے. میں نے کہا تھا کہ آپ ووٹ کی اوقات اس کی تعلیم سے تبدیل کر دیں. یعنی اگر کسی نے ماسٹرز کیا ہے تو اس کے 5 نمبر دے دیجئے، اس کو 5 ووٹ کا درجہ دیں. کسی نے گریجویشن کیا ہے تو 4 کا درجہ دیں، کسی نے انٹر کیا ہے تو 3 کا درجہ دیں، کسی نے میٹرک کیا ہے تو 2 کا درجہ دیں، اور کسی نے اگر مڈل پاس کیا ہے تو اسے 1 کا درجہ دیں. سیاسی جماعتیں آج اپنے لوگوں کا ووٹنگ میں اندراج کرواتی ہیں، کل پڑھانا شروع کر دیں گی کہ تو نے انٹر کیا ہوا بھائی، اگلے الیکشن تک تو ماسٹرز کر لے گا، تیرے 5 ووٹ ہو جائیں گے. اور یہ میری رائے ہے کہ اگر آپ کسی بھی طرح اگر اپنے ملک میں تعلیم انہینس کرنا چاہتے ہیں تو آپ جمہوریت کو تعلیم کے ساتھ جوڑ دیجئے. مجھے امید ہے کہ تعلیم کا معیار بھی بہتر ہو جائے گا، پھر آٹومیٹیکلی جمہوریت کا معیار بھی بہتر ہو جائے گا. زبردست. آخری چیز بیٹا، 2 ریزلٹس ہیں میرے پاس، اور میری رائے یہ ہے کہ حیدر علی آج مس کر گئے، ٹرین ان کی مس ہو گئی، لیکن یہ ایک بہت خوفناک قسم کا نقصان ہوا. میرا خیال تھا کہ یہ ان 4 بچوں میں ایک بہت ٹف کمپٹیشن ہوگا. حیدر علی کے بعد علی حسن، مجھے محسوس ہوا کہ ڈیکلیمیشن میں جتنا مضبوط یہ بولے تھے، آج ڈیبیٹ اتنا اچھا نہیں بول پائے. ابتدا سے تھوڑا سا کنفیوز لگے، ایک جملہ ریپیٹ ہوا، پھر تھوڑا سا 30-40 سیکنڈ کے بعد جملہ ریپیٹ ہوا، پھر آگے چلے. لیکن بہرحال چونکہ آپ کا آغاز ہے، ابتدا ہے، تو انشاءاللہ جیسے جیسے آپ آگے بڑھتے چلے جائیں گے انشاءاللہ یہ بہتر تو چلائے گا. کامران بھائی، آپ بھی شروع میں کنفیوز لگے، خدا کے واسطے میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم بھی یہ بات کہی تھی، آج پھر دہرا رہا ہوں، مواد کم کرو، رفتار کم کرو، ورنہ یاد رکھنا یہ مونوٹون ہوگی. اگر مونوٹون ہوگی تو پھر آج آپ کا کوالیفائی کرنا مشکل ہو جاتا. یہ بات ذہن میں رکھیے گا. لیکن آپ کے کوالیفائی کرنے کی سب سے بڑی وجہ یہ آپ کا کانٹینٹ بہت اچھا تھا، آپ کے دلائل بہت اچھے تھے، آپ کی رد دلیل بہت اچھی تھی جو ناروے کی آپ نے دی، جس کی وجہ سے آپ آٹومیٹیکلی بہت اچھا آگے ایج پر آئے. ہمارے پاس پہلی پوزیشن کے ساتھ کوالیفائی کیا ہے. آمنہ، بہت ساری دعائیں آپ کے لیے، بیسٹ آف لک، بہت ساری واقعی تالیاں ہونی چاہیے. آپ نے پروف کیا آپ بڑوں سے اچھا بول رہے ہو. اور ایک بات یاد رکھنا میرا بیٹا، کسی بھی مقام تک چلے جاؤ، آپ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت بڑا مقام دے، لیکن ہمیشہ یاد رکھنا اس جگہ کو، یہ جو گروتھ کے ساتھ ایک ایک لمحہ آگے بڑھ رہے ہیں اس کو ہمیشہ یاد رکھنا. آپ کا سٹائل اچھا تھا، ایکسپریشن اچھا تھا، ڈیلیوری اچھی تھی، کانٹینٹ اچھا تھا. میرا خیال تھا کہیں سے شاید صدام حسین کی کوئی ایگزامپل آئے، میرا خیال تھا کرنل قذافی کی کوئی ایگزامپل آئے، میرا خیال تھا کہ شاید جمال عبد الناصر کا کوئی حوالہ دے، میرا خیال تھا کہ شاید جو ہے وہ اللہ بھلا کرے شام کا کوئی حوالہ دے، لیکن نہیں آیا. شاید اس کی وجہ یہ کہ ہمارے بچے وہ یونیورسٹی والے بچے نہیں تھے جو کہ پہلے آپریشن کرتے ہیں. لیکن سیکنڈ پوزیشن کے ساتھ آج کوالیفائی کیا ہے کامران زبیر نے، بہت ساری تالیوں کے ساتھ، اس امید کے ساتھ کہ آپ لوگ دونوں آج کے مقابلے میں کہیں بہتر بولیں گے. فائنل میں آپ کے لیے دعائیں دی جا سکتی ہیں. بیسٹ آف لک فار علی حسن اینڈ حیدر علی. آپ قطعی طور پر پریشان نہیں ہوئیے گا. مجھے امید ہے کہ آپ انشاءاللہ العزیز آنے والے وقتوں میں ایک فاتح کے طور پر نظر آئیں گے. عابد بھائی، وہ پچھلا مقابلہ جو ہوا تھا اس کا ریزلٹ میں میں آن ایئر یہ بات کہہ دیتا ہوں. دیکھیں، میں نے وہ تینوں تقاریر میں موجود نہیں تھا، لیکن میں بڑا آن ایئر یہ بات کہہ دوں کہ مجھے خوشی ہے میٹرو ٹی وی کے انتظامیہ کی، ان کی ٹیم کی. کسی ایک شخص نے بھی مجھے آج تک یہ بات نہیں کہی کہ سر اس بچے کو میرٹ کے بجائے آپ اس کو خاص خیال رکھیے گا. سلیکشن کے وقت بھی کسی ایک شخص نے بیٹھ کے مجھ سے نہیں کہا کہ اس بچے کو دیکھ لیجئے گا، چاہے وہ بچے کراچی سے تعلق رکھتے ہوں، چاہے انٹیریئر سندھ سے. میں نے ان 3 بچوں کو جب سنا، ان 3 بچوں کو سننے کے بعد میری رائے یہ تھی کہ جس لیول کے ہم نے پہلے، کیونکہ مجھ سے سوال کیا گیا تھا کیا یہ آپ کا فیصلہ تھا، تو میں وہ فیصلے کو اون کرتے ہوئے جواب دیتا ہوں. ہمارے پاس 2 آپشنز تھے. یا تو آپشن یہ تھا کہ ہم 3 میں سے 2 لوگوں کو لے کر جائیں، لیکن وہ سیکنڈ اور تھرڈ بچہ جو تھا ان دونوں بچوں کے درمیان میں کوئی بہت زیادہ فرق نہیں تھا. اور جو پہلے پروگرام کے اندر 3 بہترین قسم کے یعنی 20.5 کے اوپر کوالیفائی کر کے جو بچے گئے تھے، اس کی وجہ سے ہم نے محسوس کیا کہ پھر 3 میں سے اگر ہم لے کر جائیں، دیکھیں یہ والی کوئی پوزیشن نہ ہونا کہ بچہ بھول جائے یا ویک ہو، تو پھر میٹرو اپنی اتنی محنت کرتا ہے، آپ کی ٹیم محنت کرتی ہے، فائنل میں جانے کے بعد کوئی کمزور اسپیکر اگر سامنے آتا ہے تو وہ آپ کے پورے پروگرام کی ریپو چیلنج ہوتی ہے. میں معذرت چاہتا ہوں اور اس بات کو اون کرتے ہیں ان بچوں سے جن کو 3 میں سے 2 میں جانا چاہیے تھا. لیکن میری رائے یہ ہے کہ ہاں، یس اٹس مائی پارٹ، کہ میں نے یہ محسوس کیا تھا کہ اس میں سے ایک بچے کو لے کر ہم اپنا مباحثہ کمپلیٹ کر لیں گے. اگر آپ میں سے کوئی بھی شخص ان 3 کے مقابلوں میں سے بہتر بولا ہوتا یا اس کے برابر بولا ہوتا تو آپ لازمی اس کا حصہ ہوتے. ہم نے ایک بچے کا انتخاب کیا تھا، شاید ان کا نام
محمد شیخ تھے، مجھے محمد شیخ. نام یاد نہیں تھا، ٹھیک ہے. محمد شیخ ٹھیک ہے موجود تھے. ٹھیک ہے. ناظرین گرامی، یہ لغاری بوتیک کی جانب سے ایک تحائف ہے، یہ آپ کے ساتھ جائیں گے اور یہ ایک تحفہ جائے گا حیدر کے ساتھ. حیدر بہت اچھا بولے، بہت خوب بولے اور دونوں نے بہت اچھا بولا. آپ دونوں جا رہے ہیں نیکسٹ راؤنڈ میں، تو انشاءاللہ وہاں آپ دونوں سے ملاقات ہوگی. عابد بھائی بہت شکریہ فائنل میں آپ جا کا. رہے ہیں، یہ دیکھ جی ہاں یہ دیکھ لو، بس میں بھی بتا رہا ہوں. ہاں دیکھ لو بھائی. ہاں عابد بھائی بہت شکریہ آپ کا. اور ناظرین گرامی، یہاں ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. کہیں نہیں جائیے گا، دیکھتے رہیے برکت رمضان. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم بیک. آپ پھر ہماری نشریات کی طرف آ گئے ہو برکت رمضان. اگر آپ کہیں ادھر ادھر گئے بھی تھے یا ہمارے تقریری مقابلے کو مس کر دیا تو آپ نے بہت غلطی کی، کیونکہ بہت خوبصورت، بہت اچھا مقابلہ تھا. اور اب ہم بڑھے ہیں اپنے مہمانوں کی طرف، جو ہمارے اسپیشل مہمان ہیں، تشریف لائے ہیں. کچھ اسپانسر ہیں، کچھ ہمارے سوشل ورکر ہیں. عریب بھائی ہمارا تعارف کروائیں. ہاں آج ہمارے ساتھ ایک سماجی شخصیت موجود ہے اور جس طریقے سے شجاعت کے ساتھ، دلیری کے ساتھ وہ کام کرتے ہیں اور نام بھی ان کا ہے شجاعت برنی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. زیادہ خیریت سے ہیں؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ الحمدللہ، آپ کی دعا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ناظرین گرامی، اور آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں، میں بارہا اس چیز کا ذکر کر رہا ہوتا ہوں کہ لغاری بوتیک کھلنے والا ہے اور لغاری بوتیک کی جانب سے یہ گفٹ ہیمپرز ہے. اور میں بھول جاتی ہوں، ہاں جس کی اپنا غلطی کی معافی مانگتی. وہ اصل میں آپا کا بھولنا جائز ہے. وہ بیچ میں جوائن کیا نا انہوں نے. نہیں، کیونکہ اس میں لیڈی سوٹ نہیں ہے نا. اچھا ہاں، سوٹ ہے تو اس وجہ سے بھولنا جائز ہے آپ کا. میرے ذہن میں نہیں تھا یہ بات. ہاں میرے ساتھ لغاری بوتیک کے اونر فہیم لغاری صاحب موجود ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. فہیم خیریت سے ہیں؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ فہیم بہت اداس سے. نہیں ایسی بات نہیں، اصل میں سحری کا ٹائم ہے نا، اس لیے. ابھی انجن کو جو ہے نا گرم کرنا ہے، کھانا پینا خاموش، کرنا ہے. بہت خاموش ہیں. اگر آپ اس طرح خاموش رہیں گے تو پھر خواتین والا کاروبار کیسے تقریریں کریں اتنی گے؟ اچھی ہوئی، ہم خاموش ہو گئے. بہت زبردست. بھائی واہ. اچھا شجاعت بھائی، اس وقت جو سوشل ایکٹیویٹیز چل رہی ہیں، کیا اس وقت آپ کی جو ہے اس وقت سرگرمیاں ہیں، کیا تمام معاملات ہیں، ناظرین کو بتائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے میٹرو ون ٹیم کا جو ہے بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے جو ہے ہماری کاوشوں کو جو ہے وہ اجاگر کرتے ہوئے مجھے یہاں پر جو ہے مدعو کیا. دیکھیں، ہم اس وقت جو ہماری آرگنائزیشن ہے، وہ اس وقت جو ہمارا فوکس ہے وہ تو دیکھیں پتہ ہے آپ کو، افطاری، راشن، اس کے علاوہ پھر ایک حقدار تک حق پہنچانا، یہ بہت بڑی جو ہے نا ڈومین ہوتی ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم اتنے آسانی سے اس بات کو نہیں کہہ سکتے کہ ہم فلانا کی مدد کر رہے ہیں، فلاں کی مدد کر رہے ہیں. دیکھیں بات یہ کہ بہت بڑا جو ہے نا مشن ہوتا ہے، یہ بہت بڑا بوجھ ہوتا ہے، کیونکہ اللہ پاک نے کہا ہے کہ اگر تم میری مخلوق کی خدمت کرو گے تو میں تمہاری خدمت میں لگ جاؤں گا. ٹھیک ہے، تو ہم بھی اسی طریقے سے ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں. ڈفرینٹ اسٹاپس پر ہمارے جو ہے الحمدللہ دسترخوان لگے ہوئے ہیں شفاف ٹرسٹ کے نام سے. اس کے علاوہ جو ہماری ایکٹیویٹیز چل رہی ہیں وہ راشن بیگس کی چل رہی ہیں. اچھا، بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہم لوگ کہتے ہیں یار راشن بیگ کر دینا، تو ہم نے تھوڑا اس کو جو ہے نا ڈفرینٹ کیا ہے گا. ہم نے اس کو گفٹ بیگ کے نام سے جو ہے نا اس کو الحمدللہ 3 سال ہو چکے ہیں، ہم گفٹ بیگ کے نام سے جو ہے اس کو الحمدللہ لوگوں تک پہنچا رہے ہیں. اور الحمدللہ ہمیں لوگوں کا یہ بھی شکر گزار ان کا ہونا چاہیے جو آپ سے لیتے ہیں. آپ کو پتہ لینے والے بالکل، یہ بہت بڑی دیکھیں میں وہی بات کر رہا ہوں کہ دیکھیں اگر کوئی سماجی کام کو، پہلے تو میں یہ بتاتا چلوں، میں جب ڈفرینٹ چینلز پہ بیٹھتا ہوں مجھے پتا بولا یہ جاتا ہے یار کہ بھائی برنی صاحب آپ یہ کام کر رہے ہیں تو بہت بڑا کام ہے. میں یہ بولتا ہوں کہ یہ کام اللہ پاک نے ہر انسان کے دل میں ڈالا ہے. اب انسان جو ہے نا وہ اندر کا دل کو جو ہے نا تھوڑا کھٹکھٹائے. ہر انسان کے اندر انسانیت ہے، لیکن بات یہ کہ اس وقت ہمارا جو ماحول ہے وہ بہت ڈسٹرب ہوتا جا رہا ہے. ہر انسان کے اندر انسانیت ہے، بس یہ کہ تھوڑا سا اس کو نا جو ہے نا تھوڑا تھپتپی دینے کی دیر ہے. دیکھیں تم جیسا نام ہے نا ویسی شجاعت والے اوپر سے تم نے یہ محبت ہے کہ آپ کی اچھی بات ہے. تو ہم جو نہیں، میں جو سوری تمہاری بات کاٹ رہی تھی، میں نے کہا دیکھیں راشن کی طرف سب لگ گئے، ٹھیک ہے، کھانے کی طرف سب لگ گئے، آپ لوگ تھوڑا سا کچھ ڈیفرنٹ کرو. اچھا میں اس کا بھی جواب دے رہا ہوں. ان کے اسکول کی فیسیں نہیں ادا ہوتی ہیں. کچھ سفید پوش ایسے ہیں انہوں نے اپنے بچوں کو اس کووڈ میں ہٹا لیا تھا تعلیم کی طرف. ایسے بچوں کو ڈھونڈیں، ایسے گھروں کا سروے کریں آپ کے محلوں. میں ابھی بتاتا چلوں آپ کو، دیکھیں ہماری جو آرگنائزیشن ہے صرف راشن افطاری پر محدود نہیں ہے. اس وقت جو ہم لوگوں کو دے رہے بنا بنایا گھر دے رہے ہیں، ہم لوگوں کو ڈونیٹ کر رہے ہیں، گفٹ کر رہے ہیں ہم لوگوں کو. اب وہ کس طریقے سے کر رہے ہیں؟ دیکھیں بات یہ کہ اس وقت ایک غریب کو چاہیے چھت.
دیکھو اس وقت جو ہے ہمارے لیے ایمبولینس بھی لگا, ہمارا تمام کراچی کا کام جو ہے بیڑا اٹھا لیا ہے فلاحی اداروں نے. اس وقت ہم اس وقت دے رہے ہیں سرجانی ٹاؤن جیسی جگہ پر 80 گز پہ بنا ہوا گھر ہے, چابی دے رہے ہیں ہم. اس کے اندر ہم نے دیکھیں بات ہی ہم نے اس میں کچھ ڈاؤن پیمنٹ رکھی ہے. اگر ہم ایسے ہی دے دیں گے تو وہی بات ہے کہ وہ بھی جو ہے ضائع ہو جائے گا. جس طریقے سے کسی چیز کو بھیک نہیں لگنا. بالکل دیکھیں ہم اس کو بہت انٹرٹین کر دے رہے ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ مصطفیٰ کمال کے دور میں پلاٹ بٹے تھے تو وہ بیچ دیے گئے. اب میں وہی حرکت کروں کہ میں گفٹ بانٹ رہا ہوں بھائی, میں جو ہوں نا میں گھر لائن سے گھر بنا کر دے رہا ہوں. نہیں, میں اس وقت اس گھر کو جس کو دے رہا ہوں میں اس کو گھر کی چابی دے رہا ہوں بھائی. ایون کہ اس کو صرف بلب اور پنکھے لگانے. اتنی بڑی بات بول رہا ہوں. اس وقت ڈیفرنٹ چینلز پہ بیٹھ کر جو میرا اس پروجیکٹ کے اوپر ہائی لائٹ کیا گیا ہے الحمدللہ, سوشل میڈیا پہ شفاف ہومز کے نام سے اس بات کو بہت اوبلائٹ کیا جا رہا ہے. بالکل میں تو ہر جگہ چلی جاتی ہوں, میں نے عریب کو بتایا. مجھے بہت خوشی ہوتی ہے. دیکھیں وہ جو بڑے نیگیٹو کوشش آتے ہیں کیسے گھر, اچھا غریب کیسے دے گا پیسے. میں یہ بولتا ہوں غریب دے گا پیسے. بات یہ ہے کہ اگر میں نے غریب کو بھکاری بنا دیا تو بات یہ کہ اس وقت تو پورا کراچی بھکاری بن چکا ہے بھائی. ہمارے عزت نفس پر مجروح کیا جا رہا ہے. دیکھیں بات یہ ہمارا کراچی کا نوجوان جو ہے اس وقت ٹھیلے لگا رہا ہے, ٹھیک ہے مزدوری کر رہا ہے, لیکن اس وقت آپ کا جو کراچی کا نوجوان ہے پڑھا لکھا طبقہ جو ہے برگر کے ٹھیلے لگا رہا ہے, جو ہے آپ کا بائکیں چلا رہا ہے بیٹھ کر. مطلب مجھے یہ بتائیے نا ہمارا آگے آنے والا مستقبل کیا کر رہا ہے. میں بڑا کنفیوز ہوں اس معاملے میں. بات یہ اس وقت ہمارے پاس جب کالیں آتی ہیں کہ بھائی ہمارے لیے یہ کام کر دیجیے, یہ کام کر دیجیے, ہم کھل کے کلیئر بولتے ہیں کہ ہماری جتنی وسعت ہے, ہماری جتنی چادر ہے, ہم اتنے پاؤں پھیلاتے ہیں. ہم کسی کو آسرے میں نہیں رکھتے. ہماری اگر لمٹ ہے 100 لوگوں کی تو ہم 100 لوگوں کو ہی انٹرٹین کرتے ہیں. وجہ یہ ہے کہ دیکھیں ہمارے ادارے کو بھی جو لوگ سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں, سب سے بڑی بات اس کا جو 70% حصہ ہے گا وہ الحمدللہ ہم خود کنٹریبیوٹ کر رہے ہوتے ہیں اپنے دوستوں کو, اپنے پرسنلی ایکسپنس بیئر کر رہے ہوتے ہیں ہم خود. ٹھیک ہے, کوئی ہمیں اسپانسر نہیں کر رہا ہوتا. اگر کوئی اسپانسر کرتا تو ہم بولتے ہیں بھائی پیسے نہیں دو, ہمارا یہ فلانا کام ہے, ہمارا ایسا کر دو. بہترین کام سمجھ رہے ہیں آپ سانس لیں, میں فہیم بھائی کو دیکھوں کیونکہ آپ سانس نہیں لیتے ہو اور پتہ نہیں کیسے تقریر میں ہو گئے. امن صاحب نے آپ کو نہیں دیکھا, فہیم بھائی آپ نے کیوں سوچا کہ میں کپڑے کا ہی کام کروں, اور کچھ کر لیتے جس میں زیادہ پیسے بنتے. کپڑے میں صبر بہت ہے. بہت پیاری تجارت ہے یہ, بہت پیاری تجارت. اور کیا کر لیتا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تجارت. بالکل بہت پیاری تجارت ہے یہ. میں باقی بھی چیزیں کر رہا ہوں, آپ لوگوں کو نہیں پتا. اور کیا بتائیے نا, دیکھا نہیں ایک سانس میں 15,000 باتیں کر دی. دیکھیں بات یہ کہ کیونکہ میں تو دن رات میں آگے باری نہیں ہے, چپ. اچھا میری باری نہیں ہے, آپ کا یہ ڈھانٹ ہی تو مجھے چاہیے. ویسے کنٹینیو کرتا ہے, اچھا لگا. نہیں فہیم بھائی آپ بتائیں نا. فہیم بھائی آپ بتائیے تاکہ میں بھی کچھ خریدوں یار. نہیں کافی ساری ان کی ایکٹیویٹیز میں خود دیکھتا ہوں, ماشاءاللہ بہت اچھا کام کر رہا ہے. محبت ہے ان کی. آپ نے کیسے سٹارٹ لیا لغاری جو بوتیک ہے, اور اس کی اوپننگ کب ہو رہی ہے, کیا معاملات ہیں؟ 2015 سے اس کو سٹارٹ کیا. اس سے پہلے میں ریل اسٹیٹ فیلڈ میں ہوں, تقریباً 20 ایئرس ہونے والے ہیں پورے. ریل اسٹیٹ مارکیٹنگ, کال سینٹر بھی ہے, ایونٹ مینجمنٹ بھی ہے, ڈفرینٹ ٹائپ آف ورکس ہیں ہمارے. اس کو 2015 میں نے شروع کیا تھا فرام دبئی. تو اب وہاں سے وائنڈ اپ کر کے میں یہاں پاکستان واپس آیا ہوں. تو یہاں پہ چھوٹا سا سیٹ اپ لگا ہے, اتنا میں بڑا تو نہیں کہوں گا. اس سے پہلے آپ دبئی میں کام کر رہے تھے؟ جی میں دبئی میں تھا. دبئی میں آپ کو خیال آیا خواتین اور یہ حضرات کے کپڑوں؟ خواتین کو نہیں, حضرات کا ہی آیا, اس کے ساتھ ساتھ خواتین کا بھی دیکھیں نا, جہاں حضرات ہیں لگائی بھائی میں بہت اچھے طریقے سے کور کیا آپ نے, دیکھا. اب آگے بریک, آپ اتنی دیر میں مسکراتے رہیں, ہم جا رہے ہیں بریک میں. ناظرین بریک سے واپس آئیں گے تو پھر بات کریں گے کہ خواتین کے ساتھ حضرات ہیں کہ نہیں ہیں.